بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے پہلے باب کی شروعات ہے۔ باب اول در عدل و رائے و تدبیر جہاں داری۔ پہلا باب عدل یعنی انصاف اور رائے قائم کرنے اور دنیا میں رہنے کے تدابیر کے بیان میں پہلا باب ہے۔ عدل، رائے، تدبیر جہاں داری کے بیان میں۔ پھر فرمایا نگنجد کرم ہائے حق در قیاس چہ خدمت گزارت زبان سپاس۔ نگنجد گنجیدن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف۔ سمانا نگنجد نہیں سما سکتے ہیں۔ کرم ہائے حق خدا کی مہربانیاں، در قیاس اندازے میں، عقل و قیاس میں، چہ خدمت گزارت زبان سپاس، تو شکر کی زبان کیا خدمت گزاری کرے۔ پورا شعر کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت کی مہربانیاں عقل و قیاس میں سما نہیں سکتی، تو شکریہ کی زبان کیا خدمت گزاری کرے۔ شکر کی زبان کیا خدمت گزاری کرے، یعنی اس کے انعام و اکرام اتنے ہیں کہ اس کا شکر بجا نہیں لایا جا سکتا ہے۔ خدایا تو ای شاہ درویش دوست، کہ آسائش خلق در ذل اوست۔ اے خدا، تو اس فقیروں کو دوست رکھنے والے بادشاہ کو، مراد بوبکر بن سعد زنگی ہیں، اے خدا فقیروں کو دوست رکھنے والے اس بادشاہ کو کہ آسائش خلق کے مخلوق کا آرام، مخلوق کی راحت در ذل اوست اسی کے سائے میں ہے۔ بسے بر سر خلق پائندہ دار، بتوفیق اطاعت دلش زندہ دار۔ فرمایا مخلوق کے سر پر اسے قائم رکھ، بہت زمانے تک، بہت دنوں تک مخلوق کے سر پر اسے قائم رکھ۔ بتوفیق اطاعت دلش زندہ دار، اطاعت کی توفیق سے اس کا دل زندہ رکھ، اطاعت کی توفیق عطا کر کے۔ برومند دار از درخت امید، سرش سبز و رویش برحمت سفید۔ برومند تنومند، پھلدار یعنی کامیاب و کامران۔ کبھی مند کے ساتھ کسی بھی لفظ کو جوڑنے کے لیے واو بڑھا دیتے ہیں۔ اصل بر ہے، بر مانا پھل، برومند تنومند کہتے ہیں نا۔ برومند دار از درخت امید، اس امید کی کامیاب و کامران پھل کو برومند دار یعنی امید کے اس درخت کو پھلتا پھولتا رکھ، پھلدار رکھ، پھل والا رکھ، یعنی کامیاب و کامران بنا۔ سرش سبز و رویش برحمت سفید، اس کے
سر کے بالوں کو یوں ہی سیاہ رکھ، سبز کنایا ہے تر و تازہ، یعنی سیاہ بال کو سبز کہتے ہیں، کہ اس کے سر کے بالوں کو تر و تازہ رکھ، سیاہ رکھ، اور اپنی رحمت سے اس کے چہرے کو روشن و تابناک بنا، یعنی اپنی رحمت سے اسے سرخرو اور باعزت بنا۔ براہ تکلف مرو سعدیا، اگر صدق داری بیارو بیا، دشواری تصنع بناوٹ کی راہ پر اے سعدی مت چل، اگر تو سچائی رکھتا ہے تو اسے ظاہر کر۔ یعنی ہم جو باتیں بیان کر رہے ہیں ان نظم کی روشنی میں، اشعار کی روشنی میں، تو یہ کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں ہے، کوئی ظاہرداری اور ریاکاری نہیں ہے، بلکہ سراپا سچائی ہی سچائی ہے۔ کہا کہ تصنع کی راہ اے سعدی مت چل، بناوٹ اور ظاہرداری کی راہ مت چل، اگر تو سچائی رکھتا ہے تو اسے ظاہر کر۔ بیارو بیا، تو لا اور تو آ، یعنی اسے ظاہر کر۔ تو منزل شناسی و شہراہ رو، تو حق گوئے خسرو حقائق شنو۔ تو منزل پہچاننے والا اور بادشاہ، تو منزل شناس اور بادشاہ، راستہ چلنے والا، تو حق گو اور بادشاہ حقیقت سے بھری ہوئی باتیں سننے والا۔ تو حق گو، تو حق سچائی بیان کرنے والا، اور بادشاہ، خسرو مانا بادشاہ، حقائق سنو، حقیقت بھری باتیں سننے والا۔ چہ حاجت کے نہ کرسی، نہ کرسی آسماں، نہیں زیر پائے قزل ارسلاں۔ کیا ضرورت ہے کہ آسمان کی 9 کرسیاں، یعنی افلاک 9 ہیں، نواں فلک جو ہے فلک اعظم کہلاتا ہے، تو 9 آسمان کو کیا ضرورت ہے کہ 9 آسمان قزل ارسلا کے پاؤں کے نیچے تو رکھے؟ تو قزل ارسلا یعنی ظہیر فاریابی پر یہ تعریض ہے، معارضہ ہے، کہ ظہیر فاریابی نے اپنے ممدوح قزل ارسلا کی مدح میں یہ بات کہی۔ اس کا شعر یوں تھا کہ 9 کرسی فلک نہد اندیشہ زیر پائے، تبوسا بر رکابے قزل ارسلا دہد۔ تو قزل ارسلا کی تعریف میں اس نے 9 کرسی کا استعمال کیا، تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا ضرورت ہے کہ 9 افلاک کو تو قزل ارسلا کے پاؤں کے نیچے رکھے۔ مگو پائے عزت بر افلاک نہ، بگو روئے اخلاص بر خاک نہ۔ یہ مت کہو، یہ غرور سکھانا ہوا، یہ مت کہو کہ فخر و غرور کے ساتھ اپنے عزت کے پاؤں کو کس پر رکھے؟ آسمان پر، 9 آسمان پر، افلاک 9، یعنی بادشاہ کو غرور و گھمنڈ کی تعلیم نہیں دینا چاہیے، بلکہ اخلاص و خاکساری کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔
تو یہ مت کہو کہ عزت و سربلندی کے پیر کو، قدم کو آسمان پر رکھو، یہ مت کہو۔ عزت و سربلندی کا پاؤں نو آسمان پر رکھو، نو افلاک پر رکھو، بلکہ یہ کہو، بگو یہ کہو، روئے اخلاص بر خاک نہ، کہ خاکساری کا چہرہ زمین پر رکھ، خاکساری کا چہرہ زمین پر رکھ، یہ کہو۔ بطاعت بنے چہرہ بر آستاں، کہ ایست سر جادہ اے راستاں۔ اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے آستان خداوندی پر اپنے چہرہ رکھ دو، اپنے سر کو، اپنی جبین نیاز کو جھکا دو، کہ ایست سر جادہ اے راستاں، کہ یہی سچوں کا راستہ ہے، یہی سچوں کا سرمایہ ہے، یہی سچوں کا سرمایہ ہے۔ اگر بندئی سر بری در بنے، کلاه خدا بندی از سر بنے۔ اگر بندئی، اگر تو خدا کا مخلص بندہ ہے، بندائی صیغہ واحد حاضر کے طور پر، جیسے ماضی قریب میں آپ نے پڑھا ہوگا، خاندائی، خانداست، خانداند، خاندائی، تو بنداست، بندہ اند، بندائی۔ اگر بندائی، اگر تو خدا کا مخلص بندہ ہے، سر بری در، در مانا بارگاہ، سر مانا سر، بری در اسی بارگاہ میں، اسی بارگاہ پر، بنہ رکھ۔ اس مصرے کا ترجمہ یہ لگائیں، اگر تو خدا کا مخلص بندہ ہے تو سر اسی چوکٹ پر رکھ دے، یعنی بارگاہ خداوندی میں اپنے سر کو جھکا دے۔ اگر تو خدا کا بندہ ہے، خدا کا مخلص بندہ ہے، تو اسی در پر، اسی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دے۔ کلاه خداوندی از سر بنہ، بادشاہی کی ٹوپی، کلاه مانا ٹوپی، خداوندی بادشاہی، بادشاہی کی ٹوپی سر سے اتار کر رکھ دے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں غرور و تکبر کا کوئی کام نہیں ہے، جہاں عجز ہی عجز ہے، عاجزی اور انکساری کرنے والے کو نوازا جاتا ہے، خاکساری اختیار کرو۔ تو کہا کلاه خداوندی از سر بنہ، شہنشاہی ٹوپی، بادشاہی ٹوپی سر سے اتار کر رکھ دے۔ تو پورے شعر کا ترجمہ ہو گیا، کلاه خداوندی از سر بنہ، اس پسرے کا ترجمہ شاہی ٹوپی سر سے اتار کر رکھ دے۔ چو طاعت کنی لبس شاہی مپوش، چو درویش مخلص برابر خروش، برابر خروش۔ جب تو عبادت کرے، چو طاعت کنی، جب تو عبادت کرتا ہے، جب تو اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہے، چو طاعت کنی، جب تو عبادت کرتا ہے، لبس شاہی مپوش، شاہی لباس مت پہن۔ مطلب یہ ہے، اس سے کنایا ہے کہ اللہ کی تو اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو شاہانہ مزاج ختم کر دے، بلکہ عاجزی و انکساری اختیار کر لے۔ چو طاعت کنی، جب تو عبادت کرتا ہے، لبس شاہی مپوش، لباس شاہی مت پہن، مطلب شاہانہ مزاج مت رکھ، بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کر۔ تو شعر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب تو عبادت کرتا ہے تو شاہی لباس مت پہن، تو درویش مخلص برابر خروش، اور مخلص فقیر کی طرح، مخلص فقیر کی طرح یعنی دکھاوا نہ کرنے والا، بے ریا فقیر، مخلص فقیر کی طرح برابر خروش، گریہ وزاری کر، رو، گر گڑا، گریہ وزاری کر، مخلص فقیر کی طرح گریہ وزاری کر۔ تو اس مصرے کا ترجمہ یہ ہے،
چو درویش مخلص برابر خروش، مخلص فقیر کی طرح گریا وزاری کر کہ پروردگار تبانگر توئی، توانا درویش پرور توئی۔ پروردگار اس میں فاعل، پالنے والا، پالنہار، تبانگر توئی کہ اللہ رب العزت سبوں کا پالنے والا ہے۔ تجھ جیسے مالداروں کا بھی پالنے والا ہے، اور فقیروں کا بھی پالنے والا ہے، ہر چیز کو، ہر کسی کو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو پروردگار تبانگر توئی، تجھ جیسے مالداروں کا بھی وہ پالنے والا ہے۔ توانائے درویش پرور توئی، وہ تجھ جیسے بے شمار فقیروں کا بھی پالنے والا ہے، گویا کہ وہ قادر مطلق ہے۔ توانائے درویش پرور توئی، تجھ جیسے مالداروں کا بھی پروردگار ہے، اور فقیروں کا بھی وہ پروردگار ہے، فقیروں کا بھی وہ پالنے والا قادر مطلق ہے۔ نہ کشور خدایم نہ فرما دہم، یکے از گدایا نے ای درگہم۔ نہ کشور خدایم، ترکیب مقلوبی ہے یہاں پر، خدائے کشور مراد یہاں پر خدائے کشور، یعنی نہ میں ملک کا مالک ہوں، نہ فرما دہم، اور نہ میں فرمان جاری کرنے والا، اور نہ میں فرمان دینے والا، حکم جاری کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ یکے از گدایا نے ای درگہم، بلکہ بارگاہ خداوندی کا ایک منگتا ہوں۔ یکے از گدایا نے ای درگہم، اس بارگاہ کا میں، اس بارگاہ کے گداؤں میں کا ایک گدا ہوں، ایک فقیر ہوں۔ نہ میں ملک کا مالک ہوں، نہ صاحب ملک ہوں، نہ میں فرما روا ہوں کہ میں اپنا فرمان جاری کروں، بلکہ اس بارگاہ کے فقیروں میں کا ایک فقیر ہوں۔ تو نہ کشور خدایم نہ فرما دہم، نہ میں ملک کا مالک ہوں، نہ میں فرما روا ہوں، بلکہ اس بارگاہ کے فقیروں میں کا ایک فقیر ہوں۔ یکے از گدایا نے ای درگہم، اس بارگاہ کے فقیروں میں کا ایک فقیر ہوں۔ چبر خیزت از دست و کردار من، مگر دست لطفت شود یار من۔ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا بساط ہے، میری کیا اوقات ہے، اور میرا کیا کردار ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرما رہے ہیں، چبر خیزت از دست و کردار من، میرے ہاتھ سے اور میری کردار سے کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ ہماری تو حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم ایک تنکا کو ہلائیں، جب تک کہ اللہ رب العزت کی مشیت شامل نہ ہو، ہم ایک تنکا بھی نہیں اٹھانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چبر خیزت از دست و کردار من، میرے کردار سے، میرے اخلاق سے، میرے ہاتھ سے کیا ہو سکتا ہے، مگر دست لطفت شبد یار من۔ لیکن تیرے مہربانی کی دست قدرت میری مددگار ہے، تیرے لطف و کرم کا ہاتھ میرا مددگار ہے، مگر لیکن دست لطفت تیری مہربانی کا ہاتھ شبد یار من میرا مددگار ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے تیری مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ورنہ تو ہما اور شما کی حالت یہ ہے کہ ہم ایک تنکا اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں،
ساری چیزیں اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق ہے. وہ چاہے تو ہمارے یہ ہاتھ حرکت کریں، وہ چاہے تو ہمارے یہ دست و بازو کام کے ہیں، اور اگر اس کی مشیت نہ ہو تو ہم ہاتھ رکھتے ہوئے بھی بے ہاتھ ہیں، ہم طاقت رکھتے ہوئے بھی بے طاقت ہے. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ابھی ہو جائے کوہ محن پھول. تو وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اختیار کا مسئلہ ہے، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. پھر آگے فرمایا تبر خیر ہونے کی دہم دسترس وگر نہ خیر آیت ازمن بکس، یا دیگر نہ خیر آیت ازمن بکس. اے بار الہ، اے مالک و مولا، تبر خیر و نیکی دہم دسترس، تو ہی بھلائی اور نیکی پر کی توفیق دینے والا ہے. بھلائی و نیکی کی توفیق دینے والا تو ہی ہے. تبر خیر و نیکی، تو ہی بھلائی اور نیکی پر دہم، مجھے دے دسترس طاقت قوت، نیکی و بھلائی کی توفیق بھی عطا فرمانے والا تو ہی ہے. وگر یا دیگر نچے خیر آیت ازمن بکس، ورنہ تو مجھ جیسے شخص سے کیا بھلائی ہو سکتی ہے. دیگر نچے خیر آیت ازمن بکس، مجھ جیسے شخص سے کیا کوئی بھلائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نیکی کا کام کرنے کا بھی اہل ہوں، کیا کوئی نیکی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو یہ ساری چیزیں توفیق خداوندی سے ہے. دعا کن بشب چو گدایا بسوز، اگر می کنی پادشاہی بروز. گویا کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت کو بھی متنبع فرما رہے ہیں. دعا کن بشب، رات کے وقت میں اپنے دستے دعا کو پھیلا دو. رات کے وقت میں دعا کر، کس کی طرح؟ چو گدایا، منگتوں کی طرح، فقیروں کی طرح، بسوز، سوزے دل سے. رات کے وقت میں منگتوں کی طرح، فقیروں کی طرح سوزے دل سے دعا کر. کب؟ اگر می کنی پادشاہی بروز، اگر تو دن میں بادشاہی کرتا ہے، اگر تو دن میں بادشاہی کرتا ہے تو رات کے وقت میں ٹھاٹھ سے سو مت جا، بلکہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کر، التجائیں کر، گڑ گڑا دعائیں مانگ. تو کہا اگر می کنی پادشاہی بروز، اگر تو دن میں پادشاہی کرتا ہے، بادشاہی کرتا ہے، دعا کن بشب چو گدایا بسوز، تو رات کے وقت میں سوزے دل سے فقیروں کی طرح، منگتوں کی طرح دعا کر. کمر بستہ گردن کشاں بر درد، تو بر آستان عبادت سرد. شاہانو متکبرین تیرے در پر کمر بستہ ہیں. کمر بستہ، کمر بستہ ہیں کون؟ گردن کشا، شاہانو متکبرین، بر درد، تیرے در پر. تو ترجمہ اس میں سے لے کے لگائیں گے، شاہانو متکبرین تیری بارگاہ میں کمر بستہ ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہے. تو بر آستان عبادت سرد، تو بر آستان عبادت سرد، یعنی تو، تیری بارگاہ ایسی بلند و بالا بارگاہ ہے، تیری بارگاہ ایسی بلند و بالا بارگاہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کیا ہی خوب اپنے بندوں کا وہ بادشاہ ہے کہ بڑے بڑے شاہان و متکبرین
बारगाह खुदाबंदी में कब्र बस्ता हैं। तू है और आस्ताने खुदाबंदी है और तेरी इबादत का सर है। तो बर आस्ताने इबादत सरत, यानी इज्जो नियाज और इबादत का सर तेरे ही आस्ताने पर झुकने वाला है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकने वाला है। तो बर आस्ताने इबादत सरत, तो आस्ताने खुदाबंदी में तेरी इबादत का सर रहे। जहे बंदगारा खुदा बंदगार, खुदा बंदरा बंदे हक गुजार। जहे बंदगारा खुदा बंदगार, क्या ही बंदों का क्या ही खूब बादशाह है। जहे बंदगारा खुदा बंदगार, यानी रियाया का क्या ही खूब वो बादशाह है। जो बादशाह रियाया का बादशाह हो, खल्क का बादशाह हो, लेकिन इताअत खुदाबंदी में भी लगा हुआ हो, तो वो बादशाह क्या ही खूब बादशाह है। कहा जहे बंदगार रा खुदा बंदगार, बंदों का क्या ही खूब वो बादशाह है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार बंदा है। खुदा बंद रा बंद हक गुजार, जो अल्लाह तबारक व तआला का हक गुजार बंदा है, वो मखलूक का क्या ही खूब बादशाह है।